الحمدللہ ہماری آج کی سیرت حیات طیبہ کانفرنس اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ ہمارے مہمانان خصوصی شاعر اسلام، شاعر پاکستان، شاعر جمعیت و ختم نبوت، فخر السادات، شاعر ابن شاعر سید سلمان گیلانی صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، جو آپ کی کورٹ ٹیلی ویژن پر اور مختلف مشاعروں میں آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ صرف ان کے والد صاحب حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ساری زندگی رہی۔ وہ شاعر ختم نبوت تھے اور حضرت بھی شاعر ختم نبوت اور شاعر جمعیت ہیں۔ حضرت کا پورے دنیا میں نام ہے، آپ سنیں گے، محظوظ ہوں گے۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں فخر السادات، شاعر انقلاب، شاعر اسلام، ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب سید سلمان گیلانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برسوں کی 2 دہائیاں گزر گئیں میں جب یہاں آیا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرت نے مجھے، قاری صاحب نے حکم دیا، لیکن بالواسطہ نہیں، بالواسطہ دیا، بلا واسطہ نہیں دیا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بھی شاہ صاحب سے بات کرو، ادریس آزاد صاحب سے، ہمارے دوست ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی مال جان آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ قاری صاحب کی ہمارے ساتھ پرانی یاد اللہ ہے۔ تو بگڑ والی مسجد ایک خاص نام اس کا، بگڑ سا، تو اس وجہ سے یہ مجھے، حالانکہ بہت سارے نام میں بھول جاتا ہوں کئی مقامات کے، لیکن بگڑ کی وجہ سے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ خوشاب سے جب گزرنا تو پتہ چلنا بگڑ والے، وہ میں نے کہا یہاں بگڑ والی مسجد ہے ایک، جب کسی کا پگڑ دیکھنا تو مجھے بگڑ یاد آ جانا، تو اس لیے اس کے ساتھ ایک خاص نسبت، اس مولوی صاحب کا پگڑ دیکھ کر بھی بگڑ یاد آ جاتا ہے۔ تو جب مجھے دعوت ملی میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا حضرت بالکل بے فکر رہے، میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے، محض اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں گا۔ بہرحال جو حکم ملا ہے، 2-3 فرمائشیں ہیں، وہ سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہاں کے مقامی حالات کا تو مجھے علم نہیں تھا، لیکن حضرت نے اس انداز سے مقدمہ پیش کیا ہے، اس اعتبار سے تو لگتا ہے کہ معاملہ کافی گڑبڑ ہے، گڑبڑ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم تو ہیں ہلکا پھلکا اینٹی بائیوٹک دینے والے نا، تھوڑی سی بیماری ہو تو ہلکی سی ٹیبلٹس کیپسول چل جاتے ہیں، تھوڑی اور زیادہ ہو تو پھر وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو وہ مولانا ابھی لگا چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک سرجن بھی موجود ہے جو نکال کے باہر پھینکتا ہے گند پل، جس کی وجہ سے بیماری ہوتی، تو وہ حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں میرے بعد انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، لیکن بنا دیا گیا ہے۔ میں تو بہرحال آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، میری طبیعت میں ہے ہی مزاح، لیکن جب میں مزاح پیش کروں گا تو بھی حق پر مبنی ہوگا انشاءاللہ۔ لکل کلام مقام ولکل مقام کلام، ہر مقام کے لیے کلام ہوتا ہے اور ہر کلام کے لیے مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھ سے خطرہ بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے کسی کو، یار یہاں پر یہ وہ بکروں چھتروں والی نظمیں نہ شروع کر دے۔ ٹی وی پر جو آتی ہیں وہ بعض دفعہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے میں کچھ عشق مجازی کی، حسن مجازی کی منجی بھی ٹھوکتا ہوں کافی ساری، مزاحیہ انداز میں، تنقیدی انداز میں۔
اور اس حوالے سے پوری دنیا میں سفر بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی بلایا جاتا ہوں، مختلف پروگرامز میں سولو پرفارمنس بھی ہوتی ہے، مشاعروں میں بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جس عنوان کے تحت بلایا گیا ہے انشاءاللہ میں اسی پہ رہوں گا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھوڑی تھوڑی باتیں، جیسے مثلا یہ مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس حوالے سے مولویوں میں بیٹھا ہوں، حافظوں میں بیٹھا ہوں، قاریوں میں بیٹھا ہوں، تو تھوڑی تھوڑی ان کی باتیں میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن اپنے انداز سے۔ یہ مدارس، دینی مدارس جو حفاظ پیدا کرتے ہیں، قراء پیدا کرتے ہیں، ائمہ مساجد پیدا کرتے ہیں، مصنف پیدا کرتے ہیں، اور مقرر پیدا کرتے ہیں، اور فقیہ پیدا کرتے ہیں، اور مفتی پیدا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد۔ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ تو کہہ دو پتہ چلے۔ ہاں ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مدارس ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ مولوی قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے جو اسباب پیدا کیے ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے؟ تو سب سے بڑا سبب جو ہے وہ قرآن، یہی مدرسے۔ اب میں مولوی نہیں ہوں، کسی ایک مدرسے سے بھی میں ایک دن کے لیے بھی میں نے نہیں پڑھا۔ قرآن بھی محلے کی مسجد سے صبح جاتے تھے اور پڑھ کے آ جاتے تھے قاری صاحب سے۔ حفظ کے لیے میں گیا تھا محلے کی مسجد میں، قاری صاحب نابینا تھے، پتہ تو چلتا نہیں تھا کہ ہم مار رہے ہیں، بس جسم ہمارا ہوتا تھا اور قاری صاحب کے مکے اور کسون اور ڈنڈے، اور انہوں نے ہمیں بھگا دیا۔ ناظرے پر ہی گزارا کیا ہم نے۔ بہرحال تو میں یورپ گیا، میں بیلجیم گیا، یورپ کا دارالخلافہ رہا ہے، وہاں کے سفیر نے، پاکستانی سفیر نے مجھے عشائیہ دیا۔ تو میں نے کہا یورپ والوں تم مولویوں کو مٹانا چاہتے ہو، مولوی مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ امریکہ اور یورپ تو لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر لگا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میاں نہیں مر سکتے، آلو اور مولوی دنیا کے ہر خطے میں موجود، میں جہاں گیا مولویوں کا ڈھیر لگا، آلووں کے ڈھیر لگے۔ میں نے کہا اللہ پاک نے ایسی خاصیت رکھی ہے اس میں، بڑھ رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ جن کی داڑیاں نہیں تھیں انہوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا ایسے مولوی جن کو تم، جس نے تھوڑی سی داڑھی رکھی ہو کہتے ہو مولوی صاحب، صوفی صاحب، ایسے تو بے شمار پیدا ہو گئے بعد میں۔ میں نے کہا ایسا مولوی، سفیر صاحب سے کہا میں نے کہا میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں۔ میں کالجوں میں دیکھی ہر تیسرے بچے نے داڑھی رکھی ہوتی چھوٹی چھوٹی۔ میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں، میرے بھائی صوفی، ابا صوفی ہے، یہ تو پھر انسان ہے، میرے گھر میں تو صابن صوفی، گھی کا ڈبہ صوفی ہے۔ تم صوفیوں کو کیسے ختم کر لو گے؟ اللہ نے صوفیوں کے چیزوں کے نام صوفی رکھوا دی۔ میری یہ بات سن کر سپیکر صاحب اتنا ہنسے کہ ان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹ گئی۔ پانی کی بوتل کے اوپر ریپر تھا، اس پر لکھا تھا صوفی واٹر۔ میں نے کہا بیلجیم میں، یورپ میں صوفی واٹر۔ صوفیوں سے جتنا وہ یورپ والے چڑھتے ہیں، صوفی اتنے ہی پھیل رہے۔ کہہ دو الحمدللہ بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ کا۔ میں کہ گھر میں داخل ہوتے ہو، کچن میں جاتے ہو کہ صوفی گھی، صوفی آئل، واش روم میں جاتے ہو کہ صوفی سوپ، صابن، بیڈ روم میں آ کے لیٹے ہو اوپر صوفی
یا اللہ دیکھ رہا ہے یا صوفی دیکھ رہا ہے جو تم نیچے کر رہے؟ صوفیانو ایویں نہ سمجھو۔ ایک خاتون مجھے کہنے لگی انٹرویو میں، کہتی ہیں گیلانی صاحب آپ یہ صوفی کیوں بن گئے، مولوی کیوں بن گئے، آپ تو کالج یونیورسٹی کے پڑھے۔ میں نے کہا بی اس کے بڑے فائدے۔ کہتی کوئی فائدہ نہیں، لوگ کہتے ہیں او صوفی صاحب، او مولوی، او صوفی۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ آج بھی صوفیوں کی مولویوں کی عزت ہے۔ بس میں کبھی سفر کریں جگہ نہ ہو تو لڑکا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، مولوی صاحب بیٹھیے، بزرگوں تشریف رکھو۔ اتنا بھی گیا گزرا معاشرہ نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ جو مدارس چل رہے ہیں داڑھی منڈوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ چندے کون دے رہا ہے؟ یہی کاروباری لوگ، یہی مسٹر دے رہے ہیں۔ قرآن خود حفظ نہیں کر سکے، قرآن حفظ کرنے والوں کی مدد اور معاونت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی بندی کہتی نہیں میں نہیں مانتی کہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ قیامت کے دن جب آدمی جب مر جاتا ہے قبر میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیارت ہوگی نا قبر مبارک قبر میں، تو جب حضور پاک کے چہرہ انور پر داڑھی دیکھے گا جو امتی ہے تو جس کی نہیں ہوگی پریشان تو ہوگا نا، ہائے میں آقا کے سامنے کیا منہ دکھاؤں، میرے نبی کے چہرے اقدس پر تو داڑھی مبارک ہے اور میری تو شرم آئے گی کہ نہیں؟ کہتی ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا فائدہ ہوا کہ نہ؟ کہتے نہیں کوئی دنیا کا فائدہ بتایا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ چینی کیا بھاؤ ہے؟ کہتی 70 روپے کلو۔ میں کہا ہماری بلا سے 70,000 روپے کلو بھی ہو جائے ہمارے حلوے کبھی بند ہی نہیں ہوئے، ہماری کھیریں کبھی بند ہی نہیں ہوئی، الحمدللہ ہمارے زردے اسی طرح چلے۔ کہتی ریئلی؟ میں کہ ریئلی؟ میں نے کہا میں مولوی نہیں، صرف میری شباہت مولویوں والی، سر پہ ٹوپی اور منہ پہ داڑھی ہے، بس ٹخنوں سے اونچی شلوار ہے، یہی مولویوں کا حلیہ ہے۔ تو میرا یہ حال ہے کہ میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں، ہے نا، میرا یہ حال ہے کہ رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ BA میں کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا۔ آج تک نہیں سنا کہ کسی حافظ نے خودکشی کی، تسی سنیا کہ کبھی نہیں سنیا؟ کسی عالم نے کی ہو؟ کبھی نہیں۔ بھوک سے تنگ BA میں کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا۔ آج ہڑتال ہے جی کس کی؟ پروفیسروں کی، کیوں جی تنخواہیں بڑھاؤ۔ آج ہڑتال ہے ڈاکٹروں کی، کیوں جی تنخواہیں بڑھاؤ۔ آج ہڑتال ہے نرسوں کی، کیوں جی تنخواہیں بڑھاؤ۔ آج تنخواہ ہے ٹیچرز کی ہے، کیوں جی تنخواہیں بڑھاؤ۔ آج ہڑتال ہے انجینئرز کی، کیوں جی تنخواہیں بڑھاؤ۔ کبھی مولویوں نے بھی ہڑتال کی ہے؟ آج ہم نے نماز عشاء کی فجر کی نہیں پڑھانی، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ۔ اس سال ہم نے تراویح نہیں پڑھانی، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ۔ کبھی سنا؟ 5-5 4-4 5-5 ہزار تنخواہ، 15-15 بچے، 3-3 بیویاں، الحمدللہ۔ مولانا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ بس وہ چوتھی بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں اب چوتھا۔ حضرت تنخواہ کتنی؟ الحمدللہ 5,000 ہے، 15 بچے، 18 بچے، 21 بچے۔ کبھی نہیں سنا ہڑتال کی۔ بھوک سے تنگ BA میں کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا، کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، کھاتے 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 وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا۔ یہ تو سنوں گے کھاتے کھاتے شہید طعام ہو گئے۔ ان دنوں میں تازہ تھا یہ، جب میرے انٹرویو لے رہی تھی
ان دنوں میں تازہ تازہ مفتی منیب صاحب کا واقعہ ہوتا، حلوہ کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے، چینلوں میں چل رہا تھا، اخباروں میں آ گیا، میں نے کہا ابھی سنا نہیں، مولوی حلوہ کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ تو اتنا ماشاءاللہ میں نے کہا فائدہ ہے اس کا، کہتی میں مان گئی جناب۔ تو میں آپ کا مقدمہ لڑتا ہوں، ایسی جگہوں پہ جا کے مولویوں کا مقدمہ لڑتا ہوں الحمدللہ۔ اور یہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، اور بات بھی یہی حقیقت میں کہ جو قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کبھی اس کو بھوکا نہیں مارتا۔ تو اس لیے مدارس کا تعاون جو کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ وہ خوشحال دیکھیں گے آپ، الحمدللہ سب خوشحال ہوں گے، ان کے کاروبار میں برکت ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے وہ انشاءاللہ۔ بہرحال میں موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا رواں کر رہا تھا، آپ کے ساتھ بے تکلف ہو رہا تھا، تو بے تکلفی ہو گئی ہے، اب ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، ذکر کے بعد پھر نعت سناتے ہیں آپ، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوئے چلیا ایویں مار نہ جل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، کی اسی ہاں تے کی ساڈے عمل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، کہہ دو لا الہ بولو لا الہ، کہہ دو لا الہ بولو لا الہ، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، تے او جنوں چاوے ڈوب دیوے، او جنوں چاوے ڈوب دیوے، او جنوں چاوے تار دیوے۔ بلند آواز سے ذرا، اور بلند آواز سے ذرا، ہاں نہ دولت کام آئے گی نہ عہدہ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی اور نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، اور خدا کا نام تم اونچا کرو بگڑ کی مسجد میں، خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے، اس لیے کہتا ہوں ذرا بلند آواز سے، اے خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی نہ عہدہ نہ منصب۔ I am the MNA, I am MPA, I am Deputy Commissioner, I am Governor, I am President of Pakistan۔ یہ کام آئے گا وہاں پہ، جتنا عہدہ ہوگا اتنی پکڑ ہوگی، ادھر تو آ جا رہا، تیرا تو حساب ہی علیحدہ لینا ہے، کاکا ادھر آ، تو نہ دولت کام آئے گی، میں جی ملینر ہوں، بلینر ہوں، ملک ریاض کا چھوٹا بھائی ہوں، کوئی کام آئے گا؟ دلوں کو تو
خدا کے ذکر سے آرام آئے گا. اس لیے کہتا ہوں ذرا زور سے کہہ دو لا الہ بولو لا الہ الا اللہ. ضرب لگانی ہے، ضرب لگانی ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بچے بچیاں دینے والا نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں مگر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے دل سے. لا الہ بولو لا الہ کہہ دو لا الہ بولو لا الہ. مشکل کشا کون؟ زور سے کہہ دو مشکل کشا کون؟ عالم الغیب کون؟ حاجت روا کون؟ موت و حیات کا مالک کون؟ نفع و نقصان کا مالک کون؟ اللہ اللہ. مشکل کشا کون؟ ہائے ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب خدا کے ہاتھ صلی اللہ ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب خدا کے ہاتھ. دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. دو بچے لڑ پڑے آپس میں. بچہ کہتا خبردار میں نے ہاتھ لایا تو میرا ابا تھانے دار ہی کہتا ہے نا. پیچھے ہٹ گیا دوسرا، یار اس کا ابا تھانے دار ہے، اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو گرفتار کر لیں گے. ہائے ہائے. تو ہم بھی جہنم سے کہیں گے خبردار ہاتھ نہ لائی. تن پتہ ساڈا نبی کون ہی. ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب خدا کے ہاتھ. دیکھے تو مجھ کو نار جہنم لگا کے ہاتھ. اور مشکل کشا کون؟ کون ہے مشکل کشا؟ خدا ہی تو ہے. میں نے اس لیے دے دی تمام مشکلیں مشکل کشا کے ہاتھ. اللہ کی قسم اپنی تمام مشکلیں اس کے حوالے کر دیں، پھر دیکھو چٹکیوں میں حل ہوتی یقین کامل کے ساتھ. اور میری رہائی میری شفاعت میری نجات. میری رہائی میری شفاعت میری نجات یا ہے خدا کے ہاتھ میں یا مصطفیٰ کے ہاتھ. میری رہائی میری شفاعت میری نجات. یا یہاں لوگوں نے یا پر بھی جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں. لو ہم یا بھی کہہ لیتے ہیں. دیکھنا بھی کہوں گا یا ہے خدا کے ہاتھ میں یا مصطفیٰ کے ہاتھ. یا کا مسئلہ ختم ہوتا ہے کیوں مولانا؟ میری رہائی میری شفاعت میری نجات یا ہے خدا کے ہاتھ میں یا مصطفیٰ کے ہاتھ. مشکل کشا خدا ہی تو ہے، میں نے اس لیے دے دی تمام مشکل کشا کے. کہہ دو لا الہ بولو لا الہ. اور او دے در تے سر نو چکا بندیاں اے اونوں اپنا دکھ سنا بندیاں. او دے در تے سیس
ਨਿਵਾਂ ਬੰਦਿਆ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਬੰਦਿਆ ਕਿਉਂ کہ کرے ہوئیو مشکلاں پل وچ حل کرے ہوئیو مشکلاں پل وچ حل او دے فضل و کرم تے گل مکدی کہہ دو لا الہ بولو لا الہ تے کیوں در در تکے کھانا ہے کیوں در تکے کدی پیر ککڑ شاہ کدی کاں والی سرکار وہ بلیاں والی سرکار کدی چومیاں والی سرکار آئے کیوں در تھکے کھانا ہے کیوں ایویں وقت گوانا ہے او دے دوارے چل او دے دوارے چل او دا بوہاں مل او دے فضل و کرم تے گل مکدی کہہ دو لا بولو لا الہ تے تیری اکھی وچ ہنیرا ہے آخری شعر تیری اکھی وچ ہنیرا ہے اوے تو او دا بن او تیرا تو او دا بن او تیرا ہے تو سجنا من تو سجنا من تو سجنا من تو سجنا من گیلانی دی گل او دے فضل و کرم تے گل مکدی بولو لا الا اللہ کہہ دو لا الہ بولو لا الہ بولو لا الہ کہہ دو لا الہ الا اللہ امریکہ کہتا ہے مدارس کو بند کر دو بچوں ادھر سنو امریکہ کہتا ہے مدارس کو بند کر دو رات کو فون کرتا ہے مسٹر اوباما پہلے اوباما تھا نا وہ کہتا تھا ڈو مور اور کچھ کرو ہمارے لیے کچھ اور کرو سم تھنگ ڈو مور ہم کہتے تھے بہت اچھا ہم 2-4 مجاہدوں کو پکڑا دیتے تھے ہم کہتے تھے پھر کہتا تھا نو ڈو مور ہم 1-2 مدرسوں کو بند کر دیتے ہاں 1-2 لوگوں کو پکڑوا دیتے تھے اب یہ آ گیا ٹرمپو کون آ گیا ٹرمپو میں بھی گیا امریکہ چند دن پہلے آیا ہوں میرے امریکہ کے ساتھی بیٹھے ہیں دوست ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی راجہ صاحبان تو میں نے کہا یار تم لوگ بھی عجیب ہو امریکنز کہتے جی کیسے میں نے کہا ہم تو پاکستان میں تمہارے بارے میں سنتے تھے یو آر فرسٹ ورلڈ یو آر کہتے ہیں موسٹ وانٹیڈ کنٹری آپ کہتے ہو کہ وی آر دا سپر نیشن آن دا یونیورس وی بلیو ان اکویلٹی بٹوین مین اینڈ وومین نو ڈسکریپنسی بٹوین میل اینڈ فیمیل وی آر progressive we are enlightened moderate
یہی کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں یو بلونگ ٹو تھرڈ ورلڈ, یو آر فنڈامنٹلسٹ, یو آر ٹیررسٹ. میں کہ ڈرتا کس سے ہے؟ یہ چھوٹے سے کھڑا ہونا, کھڑا ہونا. ڈرتا کس سے ہے؟ اس سے. ٹرمپو کس سے ڈرتا ہے؟ اس سے ڈرتا ہے. ملا ملا نورانی کہتا اوہ القاعدہ, بیٹھ جاؤ. اس سے ڈر. رات کو خواب میں یہ بچہ آتا ہے. ٹرمپو کے خواب میں کون آتا ہے؟ یہ بچہ آتا ہے. ہیلو ہیلو مائی ڈارلنگ. ساتھ سوئی ہوئی کو اٹھاتا ہے بیگم کو. ہیلو ہیلو ویک اپ ویک اپ ویک اپ گیٹ اپ. واٹ ہیپنڈ؟ مویا کیوں ہے؟ اوہ ملا ہیز کم انٹو مائی ڈریم. او مولوی میری خواب میں آ گیا ہے. پلیز گیو می گلاس آف واٹر. چھٹی سے پانی کا گلاس دے. لو. اور کہتا ہے آئی ایم دا سپر مین, سپر پاور. وہ یار سپر پاور. دنیا کا نقشہ, ورلڈ کا میپ ہمارا مرضی سے بنے گا. جیسا ہم چاہے گا ویسا افغانستان ہوگا, ویسا پاکستان ہوگا, ویسا عرب ملک ہوگا, ویسا سب کچھ ہوگا جیسا ہم چاہیں گے. اور میں نے کہا تمہاری ایکویلٹی بھی دیکھ لی, مساوات بھی دیکھ لی. میں نے کہا وہاں اپنے پاکستانی کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی, میں نے کہا پاکستان میں ہم آپ کے متعلق سوچتے تھے کہ امریکہ میں سنا ہے برابر ہیں مرد و زن. برابر ہے. امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن, اور سب سے عقل مند وہاں کی عوام ہے. ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے. سمجھ لگی؟ ہیلری کھڑی تھی نا, اس کی بیوی کلنٹن کی تھی نا, وہ کھڑی تھی ٹرمپو کے مقابلے میں, اس کو ہرا دیا. ہم نے بے نظیر کو 2 دفعہ چنا, اور جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو, جس نے تھا بار 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 چنا بے نظیر کو, اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے. ہم نے تو عورت کو 2 دفعہ چنا, اور تمہارے ایک ہی دفعہ آئی اور اس کو بھی تم نے نہیں چنا. تو ہم پروگریسو ہوئے یا تم؟ ہم ہوئے نا ترقی پسند. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یہ بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا میں ان کو جی جی. تو بہرحال بچوں, یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کا ذہن بھی بنا رہا ہوں, مدارس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, قرآن کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, اور اپنے آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے مدارس کے بچے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف دعوے ہیں, نعرے ہیں صرف کہ ہم سپر ہیں. سپر پاور کون؟ سپر پاور کون؟ اور اپنے قرآن پر اعتماد کرو. جو عزت تمہیں قرآن نے دی ہے وہ پی ایچ ڈی اور آکسفورڈ اور ہارورڈ یہ نہیں دے سکتی. جو اس مدرسے نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب یہ سارے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ آگے آگے ہوں گے. مدارس عربیہ, مدارس عربیہ, قرآن, عظمت قرآن, صاحب قرآن, صاحبان قرآن, جو ان کے ہونٹوں صلی اللہ, جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. صلی اللہ. ارے میاں گونج پیدا کر دو صلی اللہ, اور بلند آواز سے صلی اللہ. اتنے محسن نبی کے لیے ہاتھوں کو اٹھ اٹھ کے جو ہمارے لیے مانگتا ہے, آج بھی قبر میں روضہ اطہر میں ہمارے لیے مانگ رہا ہے, آج بھی مانگ رہا ہے, قیامت کے دن بھی ہمارے لیے مانگے گا. اس کے لیے اتنی آہستہ آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم, بلند آواز سے
صلی اللہ ہو. یہاں تو آپ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں لیکن وہاں نہیں کہہ سکتے کیونکہ آقا وہاں موجود ہیں. آقا وہاں موجود ہیں. حکم وہی ہے، حیات والا حکم ہے. اب بھی وہاں پر لکھ کے لگائی ہوئی ہے آیت، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی. ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آقا کیا قبر مبارک میں سنتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. ان کے آرام میں خلل. بے ادبی ہے بولنا. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے. اور جو ان کے تلووں، یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ اٹھا لیں، اس طرف کر. جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں. صلی اللہ ہو. غور سے کہہ دو صلی اللہ ہو. جو ان کے تلووں، جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں. جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے، جو ان کے قدموں سے چھو گیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے. کون جانتا تھا سلمان کو؟ کون جانتا تھا ابو ذر کو؟ کون جانتا تھا بلال کو؟ منڈی میں کوئی مول نہیں تھا. آقا کے دامن سے وابستہ ہوئے تو کیا اعزاز مل گیا، تمغے مل گئے. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وہ سورج بن گئے، چاند بن گئے، ستارے بن گئے، عقیق بن گئے، گوہر بن گئے، مرجان بن گئے، جواہر بن گئے. اللہ اکبر. جو ان کے تلووں، جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں. جو ان کے قدموں سے چھو گیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے. وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے. اور یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی. حضرت مولانا تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر. مناظر اسلام علامہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، سر بکف سر بلند. ابھی تو ان کا مقدمۃ الجیش ہے. ابھی ان کا جو ہے نا وہ آلات جراحی آئے ہیں، انسٹرومنٹس آف آپریشن. صلی اللہ. بس اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں ایک حضرت کی پسندیدہ نعت حضرت کے حکم پر جو ہے وہ پڑھوں گا. تو توجہ ادھر کیجیے گا. اصل میں شاعری بڑی نازک چیز ہے اور شاعر کی طبیعت اس سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے. تھوڑی سی بھی وہ یہ جو ہو جاتی ہے ادھر ادھر توجہ تو برداشت نہیں کرتی. تو توجہ ہوگی تو میں بات چلے گی آگے. تو یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی. ملک ہیں ششدر فرشتے حیران
ملک ہیں ششدر کے عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے صلی اللہ. اور مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زیادہ تقویٰ نہ زیادہ راہ تھا. مجھے مدینے کا شوق تھا پر مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زیادہ تقویٰ نہ زیادہ راہ تھا. درود پڑھتا رہا میں ان پر تو کام آسان ہو گیا. یہی نسخہ جس کا جی چاہے بار بار آنے جانے کو مدینے کیا کرے درود پڑھے. کیا کرے؟ مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زیادہ تقویٰ نہ زیادہ راہ تھا. درود پڑھتا رہا میں ان پر تو کام آسان ہو گیا ہے. جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. اور میرے محمد آئے دیکھا نا سبق بھول گیا آپ. میں نے کہا محمد ایسے نہیں محمد. ہونٹ آپس میں 2 مرتبہ مل گئے کیونکہ میم آ گیا اس میں 2 مرتبہ. میم ہونٹ آپس میں 2 دفعہ مل گئے. خواہی نہ خواہی چاہو نہ چاہو جو بھی کہو گے محمد محمد. والد صاحب فرماتے ہیں میرے کہ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. سب نبی اچھے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا. لب کو لب چومتا ہے لب کو لب چومتا ہے چومتا ہے. آئے لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا. نام میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں سرجن مماتیت وکیل احناف مناظر اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. تمام حضرات تشریف رکھیں. شاہ جی کے بعد حضرت مفتی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا. تھوڑا سا میرا خطاب ہے بس. تمام حضرات نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیں. تشریف رکھیں. جو حضرات کھڑے ہیں تشریف رکھیں. حضرت صبح ادبی ہے تھوڑا سا میں ابھی اور ٹائم لوں گا. ہائے ہائے وہ جی میں ابھی پڑھاتا ہوں حضرت. آپ مجھے اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ بس کریں نا. میں نے وہ آخر میں ہوگی نا جی. بس میں اس کے بعد وہی پڑھوں گا انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا. نام میں ان کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے.
اس پر میں نے پنجابی کا ایک تڑکا لگا دیا، وہ بھی سنا دوں کہ ایک واری جد میرے لباں تے نام محمد آوے، ایک واری جد میرے لباں تے نام محمد آوے تے دو واری لب نال خوشی دے لب نال جفی پاوے، ایک واری میں صلی اللہ علیہ وسلم آکھاں تے 10 واری میرے تو رب دی رحمت واری جاوے، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا، نام میں ان کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے، اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ۔ جی A man is known by the company he keeps. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، وہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ، ان کے روضے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم، میرے محمد ہیں شان والے، ہے ان کا سینہ وہ شان والا، جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے، اور جو ان کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، جو اس کو میں ایک بات اس سے آگے کی کرنے والا ہوں، جو آپ سمجھیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں ایک مقام آگے جانے والا ہوں، جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو ارے یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے، ارے جو ان پر قربان ہو گیا، جو ان کے ناموس پر اپنی جان دے بیٹھا، اس کو یہ اعزاز ملا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي، ارے ان کو بھی مردہ مت کہو، جس نے نبی کی ختم نبوت پر جان دے دی، حق پر جان دے دی، ناموس پر جان دے دی، عزت پر جان دے دی، ارے اللہ کہتا ہے ان کو بھی مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور تم کو شعور نہیں اور تم میں بدھو ہو، ہے نا؟ تو جس نے ان پر جان دی ان کے ناموس پر، اس کو تو اللہ کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو، تو جن کے لیے جان دی اس کی زندگی کا شعور کیسے ہے؟ میاں ٹوپی والے، وہ تو تم تو اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ آئے ہائے دل بے سکون ہو جب تو نبی پر درود پڑھیں گے، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، آپ بھی کہہ دو نبی پر، زور سے کہہ دو نبی پر، زور سے کہہ دے نبی پر درود پڑھ، تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، اور تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، اور جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان، جنت قاری صاحب ناراض نہ ہون، نون دے اتے انہیں گنے کے میں جنت اتنی میٹھی چیز ہے، دل کرتا گنے لگاتے جائیں،
जन्नत करेगी तेरी तलब, मेरी बात मान, जन्नत न कर तलब, तू नबी पर दुरूद पढ़। तस्कीं का है सबब और रोजे पे हाजिरी की तमन्ना है घर तुझे। डू यू वांट टू गो टू मदीना? जन्नत रोजे पे हाजिरी की तमन्ना है घर तुझे, ऐ दोस्त रोजो शब तू नबी पर दुरूद पढ़। कहते नहीं हो तुम? हाँ, रोजे पे हाजिरी की तमन्ना है घर तुझे, ऐ दोस्त रोजो शब तू नबी पर दुरूद पढ़। तस्कीं का है सबब तू नबी पर, और तुझको खबर नहीं है कि वल्लाह किस कदर, तुझको खबर नहीं है कि वल्लाह किस कदर। क्या है ये अम्र मुस्तहब, तुझको खबर नहीं है कि वल्लाह किस कदर, ये अम्र मुस्तहब तू नबी पर दुरूद पढ़। और हम जैसी, मुख्तसर कर रहा हूं, हम जैसी उनकी नींद न हम जैसी उनकी मौत, हम जैसी उनकी मौत न हम जैसी उनकी नींद, उनके जुदा है ढब तू नबी पर दुरूद पढ़। सुनते फरमाया खुद नबी ने कि कब्रों में अंबिया, फरमाया खुद नबी ने कि कब्रों में अंबिया जिंदा है सब के सब, तू नबी पर, तू नबी पर, तू नबी पर, तू भी नबी पर, तू नबी पर दुरूद पढ़। हम जैसी उनकी नींद, और सुनते भी हैं सलाम वो देते भी हैं जवाब, सुनते भी हैं सलाम वो देते भी हैं जवाब, पर शर्त है अदब तू नबी पर दुरूद पढ़, पर शर्त है अदब तू नबी पर दुरूद पढ़। तस्कीं का है कर ली खुदा की हमद क़यामो सुजूद में, कर ली खुदा की हमद क़यामो सुजूद में, दो जानू बैठ अब तू नबी पर दुरूद पढ़, दो जानू बैठ अब तू नबी पर दुरूद पढ़। मक्ता के आखिरी शेर बस बता दे। हाँ, अल्लाह अकबर क्या है? नहीं वो तो हदीस शरीफ, मैंने वो शेर तो पढ़ दिया ना। नहीं आखिरी शेर, आखिरी शेर। ऐ दोस्त चाहता है तू सलमान की खुशी, ऐ दोस्त चाहता है तू सलमान की खुशी, खुश रखे तुझको रब तू नबी पर। तो मेरी खुशी तो इसलिए है कि तू मेरे नबी पर, तू मेरे नबी पर, तू 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 नबी पर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। काफी होगा। मैं न्यूयॉर्क में था तो हम ओबामा से मिलने गए। मिस्टर ओबामा, उससे मिलने गए। उसका स्टैचू पड़ा हुआ है वहां पे।
میں نے کہا اصلی تو نہیں ملے گا تو چلو یہ نقلی ہی صحیح، قیامت کے دن گواہی تو دے گا۔ یہ فرش، یہ چھت، یہ دیواریں، وہاں پر ایک ڈائس بھی ہے۔ میں وہاں کھڑے ہو گیا، گورے کالے متوجہ ہو گئے، ہو از دس مین؟ یہ مولوی، یہ ٹوپی والا، یہ کیا کرنے لگا ہے؟ سیکورٹی والے الرٹ ہو گئے، وہاں پر جو موجود تھے گورے کالے متوجہ ہو گئے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے کہا تم چپ رہو، بس میرے ارد گرد رہو۔ میں نے کہا آج میں نے یہاں پر ایک دو یا تین شعر سنانے ہیں۔ کفر کے سب سے بڑے مرکز میں آیا ہوں، تو میرا امریکہ آنے کا مقصد تو پورا ہو جائے گا نا۔ میں نے مجسمے کو سنایا، اوباما کے مجسمے کو۔ جناب حضرت، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ اکبر، میں نے کہا کہ چاند کا حسن بہت اچھا، جمال اچھا ہے، چاند کا حسن، چاند کا حسن بہت اچھا، جمال اچھا ہے، اس سے اے آمنہ بی بی تیرا لال اچھا ہے، اس سے۔ اب گوروں کالوں کو سمجھ تو لگتی نہیں تھی، لیکن وہ سمجھے کہ بھی کوئی اپنی کو بولی میں کچھ باتیں کر رہا ہے، گا گا کہ انہوں نے سمجھا کوئی گانا گا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہی سمجھو تم۔ چاند کا حسن بہت اچھا، جمال اچھا ہے، اس سے اے آمنہ بی بی تیرا لال اچھا ہے، کیونکہ حاصل ہے اسے ان کی غلامی کا شرف، صدر اوباما سے محمد کا بلال اچھا ہے، کیونکہ حاصل ہے اسے ان کی غلامی کا شرف، صدر امریکہ سے حبشے کا بلال اچھا ہے، ان پہ سب کچھ میرا قربان کے ان کے آگے، صلی اللہ ان پہ سب کچھ میرا قربان، ان پہ سب کچھ میرا قربان کہ ان کے آگے عزت اچھی ہے، نہ جان اچھی، نہ مال اچھا ہے، ان پہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا، ان پہ سب کچھ میرا قربان کہ ان کے آگے، ارے عزت اچھی ہے، نہ جان اچھی، نہ مال اچھا ہے، رات دن رہتا ہے بے چین جو ان کی خاطر، رات دن رہتا ہے بے چین جو ان کی خاطر، للہ الحمد کے گیلانی کا حال اچھا ہے، للہ الحمد کے سلمان کا حال اچھا ہے۔ اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور ان پر جان دینے کے لیے تڑپے، قربان ہونے کے لیے بے چین ہو، بے کل ہو، وہ سمجھے کہ اس کا ایمان کامل ہے، مضبوط ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، مرزائیت کے فتنے سے بچائے، مرزائیت کے فتنے سے۔ گامے نو سی لگیاں 100 بیماریاں، کون سی گاما؟ گامے نو سی لگیاں 100 بیماریاں، تائیوں سی حکیم نور دین نال یاریاں، تے سب کو اس پر ہنسنا بہت ضروری ہے۔
جو زیادہ ہنسے گا بغیر حساب کتاب انشاءاللہ جنت الفردوس میں۔ مسجد کے آداب کے خلاف ہے ہنسنا مسجد میں، لیکن میں نے حضرت خواجہ خان محمود صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ نظم ایسی ہے، اس کو ایسا پڑھنا ہوتا ہے اور اس میں ہنسی ہوگی۔ فرمایا کہ شاہ جی اس کو بیت اللہ شریف میں پڑھیں اور زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اس پر کوئی صوفی کو تکے نہ اس صوفی کو تو چپ کر، یہ رسول اللہ کے ناموس کا معاملہ ہے۔ تو گامے نو سی لگیاں 100 بیماریاں، تائیوں سی حکیم نور دین نال یاریاں، سب کولوں پیڑا اینو لگیا سی مرض، ہر 3 منٹ بعد موتنا سی فرض، ہر 3 منٹ بعد موتنا سی فرض، دن وچ 100 وار جاندا لیٹرین سی۔ کتنے جاندا سی؟ سیرت المہدی چ لکھیا ہے۔ دن وچ 100 وار جاندا لیٹرین سی، بندہ سی کہ پانی کڈن والی اے مشین سی۔ بندہ سی کیوں بندہ سی کہ پانی کڈن والی اے مشین سی، بوجھے وچ مرزا سی شیشہ ایک رکھدا، کڑی موڑی او دے وچ بوتھا سی او تکدا، تے ہر ویلے نالے دے رہندا نور دین سی، پٹھی مت دین والا ایو ہی لئین سی، پٹھی مت دین والا ایو ہی لئین سی، مرزے نے غور نال شیشے وچ گھوریا، غور نال مرزے نے شیشے وچ گھوریا، کہن لگا ایک گل دس مینوں نوریا، اوے دنیا چ کوئی میرے جہا سونا ہوے گا؟ اوے میتھوں ود جگ وچ من موہنا ہوے گا؟ مینوں انج لگے میری اکھ حوراں جہی اے، مصری حسینہ کہہ لو پترا تے گئی ہے، مرزے نو دتا اے جواب نور دین نے، تیرے تو تے رچ تے لنگور بھی حسین نے، تیرے تو تے رچ تے لنگور بھی حسین نے، اتوں اتوں پاویں کہیے حور سانو لگنا، اتوں اتوں لوکاں اگے اتوں اتوں پاویں کہیے حور سانو لگنا، سچ دساں وچوں پورا سور سانو لگنا، سچ دساں وچوں پورا سور سانو لگنا، کہہ لو پترا دے نال تیرا کی مقابلہ، کتھے او حسینہ کتھے بوٹی تیری پاگلا، اور دوویں آپس وچ نہیں ملدیاں اکھیاں، اکھیاں چ گداں گداں اُتے بہن مکھیاں، پورا جنہ بھورا جنہ بھورا جنہ شک نہیں، پورا مینوں پک کے پھسے ہوئے سموسے وانگوں تیری اے نک کے، پھسے ہوئے سموسے وانگوں تیرا اے نک کے، شاہ سچ کہندا سی نہ منہ اے نہ متھا اے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، علامہ انور شاہ کاشمیری، علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ دو بزرگ ہیں جنہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو مرزے کے تعاقب پہ لگایا تھا، اس لیے میں ان دونوں بزرگوں کے نام بھی ساتھ لیتا ہوں۔ تو شاہ سچ کہندا سی نہ منہ اے نہ متھا اے، انج لگدا اے جویں جن پہاڑوں لتھا اے، کہن لگا مرزا میری بےزتی نہ کر روئے، کہن لگا مرزا میری بےزتی نہ کر روئے، میں تیرا نبی ہاں تو رب کولوں ڈر روئے، میں تیرا نبی ہاں تو رب کولوں ڈر روئے، نبیاں دے نال نور دینا انج بولنا، او دوزخ وچ جانا ہی تو کفر انج تولنا، نور دین بولیا تو بندہ ہے بتاؤں ایسی کی کرے بھی تیرا استاد سی، پھر دا خلیفہ بنیا پہلا، نور دین بولیا تو بندہ ہے بتاؤں میری بلی میرے اگے کر دی، میری بلی میرے اگے کر دی میاؤں، کنجرا بنایا تینوں میں ہی تے نبی ہے، تیرا کی کمال ہے تو سوچیا ہے کدی ہے، نبی تینوں چنیا انگریز بئی مانے، ملکہ وکٹوریاں ہوئی مہربان، میرے ہی دے مشورے نال دا تیرا چلیا، میرے تے ہی روب پاؤن لگیا تو چلیا، انگریزاں دا دلہ ہی تے سی، مرضیت لعنت، مرضیت لعنت، مرضیت لعنت،
او میرے تے ہی روب کھان لگے ہیں تو دلیا توبہ توبہ اج اے وی آونا سی دور او میرے تے جماؤنا جھوٹے اپنے تو ٹور ہجے وی نہیں چھڈدا تو ایریاں تے پھیریاں گلاں وچ وڑیاں نے شوگر ہتھوں تیریاں اوے گلاں وچ وڑیاں نے شوگر ہتھوں تیریاں واہ وے کانیاں تان تیری وٹ اے واہ اوے کانیاں واہ اوے پہنگیا واہ اوے انیا واہ اوے چچیاں واہ اوے چنیا تان تیری واکھے اے کہلو پترا دی اکھ جئی اکھے کتھے تو تے کتھے او حسینہ کہلو پترا شرم تے نہیں آؤندی کسیٹی دیا پترا میں نے اپنی اس کی ماں کا نام تھا میں کیا کروں گا مرزیوں سے کہو تمہاری امی کا نام تھا تمہاری ممی کا نام تھا کیا نبی نوبیا تے کیا ماں وڈی نبی سبحان اللہ چراغ بی بی عرف ہائے ہائے کیا ہاں جائیں شرم تے نہیں آمدی گسشتی دیا پترا تینوں ایک خیال کی میں آیا کہ تو اوے کہہ لو پترائیں مصر کی ملکہ تھی بہت خوبصورت قرون اولا میں بہت پرانی بات بہت خوبصورت تھی اس کا نام تھا کیلو پترا مصر کا حسن تو ویسے مشہور تو تینوں ایک خیال کی میں آیا کہ تو الو دیا پٹھیا تو الو دا بھی پیو ہے الو دیا پٹھیا میں نہیں کہہ رہا نور دن کہہ رہا اس کا جو اس کا استاد پھر خلیفہ بنا تے واہ گی لانی کی لطیفہ تو سنایا ہے رب دی سو ساڈے تو ایمان نو بچایا ہے انشاءاللہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں گے بچوں کو اپنے بہنوں کو جا کر ضرور بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی وہ ان کے بعد کوئی نبی کوئی ذلی بروزی نبی نہیں مرزائی بہنوں پر زیادہ محنت کر رہے ہیں میرے پاس مولوی روتے ہوئے آئے کہ گیلانی صاحب ہمارے بچے مرزائی ہو گئے کالجوں پہ محنت کر رہے ہیں 10 مارچ کو لاہور بادشاہی مسجد میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے بہت بڑی ہو رہی ہے اور پورے پنجاب میں محنت ہو رہی ہے پورے ملک سے قافلے آئیں گے انشاءاللہ العزیز 10 مارچ یاد رکھیے گا جس کو توفیق ہو ختم نبوت کے لیے ایک قدم چلنا بھی میں کہتا ہوں علامہ انور شاہ کاشمیری نے بھی کہا تھا حضرت مولانا بن نوری نے بھی کہا تھا میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے میں نے ان دونوں بزرگوں کے خواب پر اعتماد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جس نے ختم نبوت کے لیے ایک نعرہ بھی لگایا اور ایک قدم بھی چلا ختم نبوت والوں کے لیے کے ساتھ تو اس کی بخشش ہو گئی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ بخشے